بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر نے اسے پاگل بنا دیا۔ یہ ایک صدی پہلے کا قصہ ہے۔ کلکتہ میں ایک عامل جنات حسن خان کا بہت چرچا تھا۔ پورے ملک میں جواہرات کی سب سے بڑی دکان ہملٹن اینڈ کمپنی یہیں تھی۔ حسن خان اس دکان پر ایک انگوٹھی خریدنے گیا۔ اسے بہت سی انگوٹھیاں دکھائی گئیں۔ ان میں سے ایک اسے بہت پسند آئی، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے ایک انوکھا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی اسے 1 ماہ کے لیے ادار دے دی جائے۔ دکان کے ملازموں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ اس نے مینیجر سے اس کی شکایت کی اور بتایا کہ وہ کل پھر دکان پر آئے گا۔ اگلے دن وہ دکان پر نہیں آیا، لیکن انگوٹھی غائب ہو گئی۔ حسن خان پر شک کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے جانے کے بعد بھی یہ انگوٹھی دکان پر موجود تھی، اور اس کے بعد حسن خان تو آیا نہیں تھا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی۔ اس دوران حسن خان وہی انگوٹھی لیے ہوئے موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ تھانہ انچارج دوپہر کو حوالات پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حسن خان دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں بالکل ویسی ہی 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا۔ تھانے دار نے حسن خان کو جیل بھیج دیا۔ دوسری صبح جیل کی کوٹھڑی کا دروازہ کھولا تو ہملٹن کمپنی کی زیورات اور جواہرات سے بھری پوری الماری اندر موجود تھی۔ حوالدار نے اس حیران کن واقعے کی اطلاع افسروں کو دی، جو وہاں آئے اور الماری دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے حسن خان سے پوچھا کہ یہ الماری یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے جواب دیا، جس طرح آپ کے گھروں میں سونے چاندی کے زیورات سے بھرے صندوق پہنچے ہیں، اسی طرح یہ الماری یہاں بھی آ گئی۔ افسروں کو یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کے حواس گم ہو گئے کہ ہملٹن کمپنی کی ایک الماری ان سب کے گھروں میں موجود تھی۔ اگلے دن حسن خان نے کہا کہ اگر اس پر چوری کا مقدمہ ختم نہ کیا گیا تو ہملٹن کمپنی کے سارے زیورات خلیج بنگال میں غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر نہ صرف مقدمہ واپس لیا گیا، بلکہ وہ انگوٹھی جس سے یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا تھا، وہ بھی اس کو تحفے میں دے دی گئی۔ سارے کلکتہ میں حسن خان کی دھوم مچ گئی۔ کیا انگریز کیا دیسی، سارے افسر حسن خان کے دوست بن گئے۔ حسن خان دلی آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس کا قیام رائے بہادر مہیش داس کے مکان پر ہوتا۔ ایک دن وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ سینکڑوں مہمان مکان کے وسیع صحن میں موجود تھے۔ حسن خان کے سامنے ایک میز رکھی تھی۔ اس نے رائے صاحب سے کہا کہ وہ اپنی گھڑی انہیں عنایت کریں۔ رائے بہادر نے کہا، تم تماشا کر کے اسے خراب کر دو، پھر اسے کلکتہ بھیجنا پڑے گا۔ گھڑی بہت قیمتی تھی۔ حسن خان نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ رائے صاحب کی کرسی حسن خان کی طرف گھسٹنے لگی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ حسن خان نے جیب سے گھڑی نکال لی اور رائے صاحب کچھ مزاحمت نہ کر سکے۔ اس کے بعد حسن خان نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اسے ہاون دستے میں کوٹ کر بریک پیس دو۔ پھر یہ صفوف اس نے اپنی پستول میں بھرا اور رخ رائے صاحب کی طرف کر کے گوڑا دبا دیا۔ دھماکے سے گولی چلی، دھواں چھٹا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رائے صاحب صحیح سلامت کھڑے ہیں اور وہی گھڑی ان کے ہاتھ پر بندھی ہے۔ یہ واقعہ شروع سے آخر تک مہمانوں نے دیکھا۔ ایک واقعہ آگرے کا ہے، جہاں کمشنر آفس کے ایک افسر حکیم عنایت اللہ حسین نے کہا کہ اٹاوا کی مشہور طوائف لال جان کو تو منگوا دو۔ حسن خان نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ حکیم صاحب نے آنکھیں بند کی اور 1 منٹ کے بعد کھولی تو لال جان ان کے سامنے کھڑی تھی۔ حسن خان سے آگرہ کے ایک تیراکی کے میلے میں کشتی ڈبونے اور پھر اسے پانی سے نکالنے کا واقعہ بھی منسوب ہے۔ لکھنؤ میں حسن خان نے ایک عجیب شعبدہ دکھایا۔ وہاں ایک نواب صاحب کو تماشا دکھانے کی پیشکش کی۔ جمعے کے دن یہ تماشا ہوا۔ حسن خان کے پاس ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ نواب صاحب تو اس پر فدا ہی ہو گئے۔ حسن خان کے حکم پر اس نے ناچنا شروع کر دیا اور زمین سے 10 فٹ بلند ہو گئی۔ یہ قصہ خاصا لمبا ہے۔ آخر میں یہ حسینہ غائب ہو گئی اور حسن خان نے بتایا کہ اس نے ماش کے آٹے سے ایک پتلی بنا کر تماشا دکھایا تھا۔
حسن خان کی ساری زندگی جس طرح عجیب تھی، اسی طرح اس کا انجام بھی حیران کر دینے والا ہے۔ بریلی شہر میں ایک نواب کے ہمراہ حسن خان عید کی نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر نے گدڑی بچھا رکھی تھی۔ حسن خان نے راستہ بنانے کے لیے فقیر کو حکم دیا کہ وہ گدڑی ہٹا لے۔ فقیر نے کہا، جس طرح دوسرے لوگ ایک طرف سے ہو کر نکل رہے ہیں تو بھی نکل جا۔ اس پر حسن خان برہم ہو گیا اور فقیر پر جادو کے وار کرنا شروع کر دیے۔ فقیر پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حسن خان آدھے گھنٹے تک اس پر جادو کے وار کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد فقیر نے صرف اتنا کہا، اے اللہ، ایسے لوگوں کو تو پاگل کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ الفاظ سنتے ہی حسن خان نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دن کے بعد کسی نے حسن خان کو دیکھا نہ اس کے بارے میں کچھ سنا۔